نہیں تھی، سید صاحب نے بہت ساری باتیں مشائخ چشت کے کتب سے بتایا۔ آج جو چشتی بنے ہیں در حقیقت یہ چرسی ہے، مزاروں پر جنہوں نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اور شریعت مطہرہ کی صورت کو مسخ کر رہے ہیں، دین مصطفیٰ میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، ہر دن نئی 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 بدعتیں چھوڑ رہے ہیں، اور منع کہاں ہے کا فارمولہ لایا جاتا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کامل و اکمل دین دیا ہے، جس کی تدوین فقہائے کرام نے کر دی ہے، اور ضرورت زمانہ کے لحاظ سے جو چیزیں ضروری تھی علماء نے اسے جائز کر دیا ہے۔ اب دین کی باغ ڈور جاہلوں کے ہاتھ میں نہیں دی جائیں گی، گنجیڑیوں کے ہاتھ میں نہیں دی جائیں گی، قبروں پہ کا مال کھانے والے، قبروں کی کمائی کھانے والے چادر چور مجاوروں کے ہاتھ میں دین کی باغ ڈور نہیں دی جائے گی۔ یہ چادر چور حرام خور جو مزار میں گھستے ہی لوگوں کے سروں پر چادر تان دیتے ہیں، لا بڑی دیکھ کا، لا چھوٹی دیکھ کا، لا ناڑے کا، لا گھوڑے کا، لا توڑے کا، لا فلاں کا، اور جتنی چوریاں اس کے ٹائم پر ہوتی ہے وہ سارا اس ختم ہونے کے بعد 50-50 کا بٹوارا ہوتا ہے ان چوٹے مجاوروں کے ساتھ۔ یہ حرام خور ہمیں دین سکھائیں گے، یہ کتے کے پلے جو صحابی رسول حضرت امیر معاویہ پر بھونک رہے ہیں۔ آج سید صاحب نے مجھے بتایا تو اللہ کی قسم میری آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی۔ ہندوستان میں 958 خانقاہیں ایسی ہیں جہاں بزرگان دین آرام فرما رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں دین و سنیت کا کام کیا ہے۔ حوادث زمانہ کا شکار ہو کر وہاں کچھ نااہل بیٹھ گئے گدی پر۔ یہ گدی نشین نہیں، گدھا نشین ہے، یہ پیر نہیں ہے، یہ منگل کے پہلے والا پیر ہے۔ اقبال نے صحیح کہا تھا، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ انہیں ایرانی ریال پہ یہ راج ٹپکا رہے ہیں، ایران شیعت پھیلانے کے لیے۔ دیکھو انگریز نے وہابیت پھیلانے کے لیے حکیم الامت کو ہائر کیا، شیخ الاسلام کو ہائر کیا، علوم قرآن و سنت کے جاننے والوں کو ہائر کیا، بڑے بڑے علامت الدہر کو ہائر کیا۔ میرے ٹائم ہی یہ کالے خان کی طبیعت کیوں خراب ہو رہی ہے؟ اچھا میں ہندوستان میں وہابیت پھیلانے کے لیے مولویوں کا سہارا لیا گیا، اب رافضیت پھیلانے کے لیے مزارات کی آڑ لی جا رہی ہے۔ میں مزار پہ جانے کا مخالف نہیں ہوں، جائیے، لیکن شریعت مطہرہ کی روشنی میں صاحب قبر کے پاس حاضری دیجئے اور اسی طریقے پر فاتحہ خوانی کر کر آ جائیے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا آپ درگاہی سنی نہ بنے، درگاہی سنی بھی بنے لیکن مسلکی سنی بھی بنے۔ اگر فقط درگاہی سنی بنو گے تو پھر یہ رافضی آپ کے ایمان کا طوطا اڑا کر لے جائیں گے۔ رافضیت جو پروان چل رہی ہے آج مزاروں سے چل رہی ہے، بڑے بڑے سجادہ نشین جن کے نام کے آگے پیچھے 3 درجن القاب ہے، رافضیوں کی بولی بول رہے ہیں، جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کے باپ دادا پورے طور پر مسلک اعلیٰ حضرت کے داعی و ناشر و مبلغ تھے، لیکن پوتے کا زمانہ آنے تک بات بدل گئی، لہجہ بدل گیا، اور اٹیک شروع کرتے ہیں پہلے تاج الشریعہ سے۔ شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ تاج الشریعہ سے۔ بغض بڑھتے 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 امیر معاویہ تک پہنچتا ہے، اور ان کے کلیجے کو یہی ٹھنڈک نہیں پڑتی بلکہ یہ پھر تقابل کرانے لگتے ہیں حضرت ابو بکر و عمر، حضرات شیخین سے مولا علی کا۔ پھر اس کے بعد ان کی رافضیت کا کینسر اتنا بڑھتا ہے کہ مولا علی کو انبیاء پر فضیلت دیتے ہیں جو کفر ہے۔ اسے ہلکے میں مت لو۔ ابھی 13 رجب میں ہم نے سنی بچوں کو دیکھا کیک کاٹتے ہوئے اور آدم کا مولا علی علی نعرہ لگاتے ہوئے۔ او خبیث، پہلے دین کو علماء کے پاس آ کر سمجھ اس کا کیا مرتبہ ہے۔ سید صاحب نے کہا ہم علی علی کرنے سے نہیں روکتے، 5 وقت کرو علی علی، لیکن صحابہ پہ بھونکنا یہ رفض ہے۔ اور بھونک کون رہا ہے؟ یہ چرسی۔ آپ کو معلوم ہے شیعہ مذہب میں ایک بڑا نیک عمل ہے، ایک بڑا اچھا عمل ہے
جسے متع کہا جاتا ہے، یعنی ایگریمنٹ کی شادی۔ 2 گھنٹے کے لیے عورت کو لے لو، اویو میں چلے جاؤ، شادی ہو گئی، مزہ مار لو، اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ کتے کا بچہ معاویہ پہ بھونک رہا ہے، جو متع سے پیدا ہوا ہے یہ حرام کا جنا ابو بکر و عمر پہ بھونک رہا ہے۔ تیری ماں تجھ پر روئے، او متع کی اولاد، کلیم حنفی بیٹھا ہے، مناظرہ کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی جس کی ماں 500 میں بکی، اس کا بیٹا ابو بکر و عمر پہ بھونک رہا ہے۔ اب میں بولتا ہوں تو کہتے بڑا سخت بولتا، بہت ٹائٹ بولتا ہے، بھاگ جاتے ہیں پولیس اسٹیشن۔ کیوں؟ جماعت میں تمہاری کال پڑ گیا، کوئی علم والا نہیں ہے۔ بمبئی میں بھی رہتا ہوں، اتنا ڈیٹیل میں پتا کوئی عالم نہیں دے گا۔ قصر ابو حنیفہ نیئر کارتیکا ہائی اسکول، نیو ہال روڈ، کرلا ویسٹ، ممبئی 9820672770۔ ممبئی کی مغلیہ مسجد یا زینبیہ ہال ہو، یا یہاں سے لے کے ایران، آذربائیجان، حوض علمیہ قم ہو، یا نجف اشرف ہو، اپنے سارے ملاؤں کو بلا لو، جتنے تمہارے مجتہدین ہیں، میں اکیلا کلیم حنفی آؤں گا۔ اللہ کی قسم، سب ہوں عبید رضوی، میں غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببروی۔ اور سن لو، میں وہ پیر نہیں ہوں جو مریدوں کی گاڑیاں انعام میں رکھے۔ میری خود کی گاڑی ابھی 4 دن پہلے پرچیز کی ہے، جس سے ابھی میں آیا ہوں، لگژری گاڑی ہے، انعام میں رکھتا ہوں، اور 1 کروڑ روپیہ انعام۔ ابھی سید صاحب کیا کہہ رہے تھے، ایک بڑی پیاری، میں پورا بیان سن رہا تھا اندر اور غور سے سن رہا تھا، اور بات کرنے والوں کو روک رہا تھا، نہیں مجھے سننے دو کیا کہتے ہیں، کیونکہ ان کو ہم نے ویسے بھی سنا ہے نا، تو اب ان کو مثبت پہلو میں سننا تھا، اور کیا کہا ماشاءاللہ، غضب کا، اور سارا کچھ وہی کہا جو مجھے کہنا تھا۔ تو بڑی پیاری بات انہوں نے کہی سید صاحب قبلہ نے، کہ ہم علی علی کرنے سے نہیں روکتے ہیں، صحابہ پر بھونکنے کی اجازت نہیں ہے، اور خوارج کو صحابہ کرنے سے نہیں روکا جا رہا ہے، بلکہ اہل بیت پاک میں کمیاں خامیاں ڈھونڈنے سے روکا جا رہا، دونوں میں اعتدال قائم رہنا چاہیے۔ آج میں دیاوان صاحب کی آفس سے، اور یہ تقریر لائیو ہو رہی ہے، بمبئی میں جتنے موالی ہیں، چرسی ہے، جتنے بیچن ہے، اب تیرا گھر بیچن سے چلتا، اور یہ سنسرے سن، تم مریدوں کے بھیک پہ پلتا ہے۔ الحمدللہ میں خود 10 اماموں کو اپنی جیب سے سیلری دیتا ہوں، اور میں مریدوں کی گاڑیاں انعام میں نہیں رکھتا، میں میری گاڑی انعام میں رکھتا ہوں۔ 1 کروڑ روپیہ تم کہیں بھی میدان لگا لو، صحابہ کی عظمت پر، امیر معاویہ کی شان پر، صحابہ کی عدالت پر، صحابہ کی ثقافت پر، صحابہ کے تنقید سے بالا تر ہونے پر مناظرہ کر لو۔ یہ سگے رضا، سگے تاج الشریعہ، کلیم حنفی رضوی تنے تنہا تم سے مناظرے کے لیے تیار ہے۔ دلائل کے میدان میں کوئی ہمارا مد مقابل نہیں ہے۔ جی عزیزان گرامی وقار، آج جو ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، سید صاحب نے بڑی بنیادی باتیں کہی، اور میں بھی دیکھ رہا ہوں، رات ہو گیا، جتنے بیکار ہیں نا، دن بھر سر پسار کے سونے والے ٹانگ اوپر کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو اتنا اوور لوڈ ہو جاتا ہے۔ ایک دن تو گر گیا گٹر میں، ادھر سے آ گیا کتا، ٹانگ اٹھا کے شروع ہوا تو کیا بولتا، ساتھیا اور پلا اور پلا اور پلا۔ ابے دلندر، کرناٹک میں گیا، بولتے ارے ہمارے پیر صاحب کیا کرامتی ہیں سو انہوں۔ میں بولا کیا کرامت کری سو؟ بولے آئیو، ایک ہی بیٹھک میں 20 کلو گانجا پی گئے۔
جس کی آنکھیں گانجے سے لال ہو گئی، وائٹنر ڈالنا بھول گیا، 2.5 دن کے جھوپڑی پہ بیٹھنا نہیں ہوا ہے، ایسا نہیں، علی سے آڑنگ تھی نا آڑنگ، ابے دلندر دیکھو بتاؤ کیا آڑنگ، بولنا تو سیکھ منحوس، کتے کے پلے بولنا آتا ہے کہ تجھے؟ رات میں کھڑے رہیں گے چائے کی ٹپری پر، ادھر ادھر بائک کے پاس، دیکھنا نوا کچھ آیا کیا؟ ایک دوسرے کو اسٹیٹس دیں گے، ریلز دکھائیں گے، اور سنیں گے کس کو؟ شیعہ ذاکرین کو، اور وہ جو پونگا پسار اچھا خدا کی ایک میں چیلنج دے رہا ہوں، قاری جمال صاحب کہاں ہے؟ چلے گئے، ارے وہ بھی بڑے عجیب آدمی اپنا سناتے ہمارا سنتے نہیں، ہمارے بہت دیرین عرفیت، اچھا ان کو بول نے غلبہ کیا تھا، اچھا ہوا چلے گئے ورنہ بول پڑ جاتا۔ سنو، اگر ایک چیلنج دے رہا ہوں میں، اور بالکل نیا چیلنج ہے، جتنے ہیں آگے سے لے کے پیچھے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک، کلیم حنفی کو پہچانتا ہوں نا اچھے سے، پہچان لو، ایک واقعہ کربلا اگر تم شیعوں کی 10 کتاب میں سیم دکھا دو، یا شیعوں کے 10 ذاکروں سے سیم سنا دو، اللہ کی قسم رضوان دیابان صاحب، سورج مشرق سے بعد میں نکلے گا، میں اپنا سارا مال و دولت اس کے نام کر دوں گا۔ ابے تمہارے یہاں اتنی جھوٹ ہے، اتنا من گھڑت ہے، ایسا پونگا پسارتے ہو، ایسا رونا روتے ہو رانڈوں کی طرح تمہاری محفلوں کے اندر، اور تم کہتے ہو ہم محبان اہل بیت ہیں، اور رو رو کے بتاتے ہیں رسول اللہ منو مٹی تلے گئے، ابو بکر دربار میں بیٹھے ہیں، فاطمہ دربار میں جا کر حق مانگتی ہے، حکم ہوتا ہے گواہ لاؤ، 2 گواہ لائے جاتے ہیں، انکار ہوتا ہے۔ ابے خبیث، مسجد نبوی گھاس پھوس کی بنی تھی، دربار کہاں سے آیا رے؟ بہت زیادہ فلمیں مت دیکھا کرو، مغل اعظم دیکھنے کا یہی سائیڈ ایفیکٹ ہے، ذل الہی پدار رہے ہیں، سارے غلام تھالے کو بھالا والا لے کے کھڑے ہیں۔ ابو بکر چٹائی پر بیٹھتے تھے، کہاں بیٹھتے تھے؟ اور دربار عربی میں تو دکھا دو ذرا تمہارا دربار، کہ ابو بکر دربار میں تھے، 3 گھنٹہ کھڑی رہی، بتاؤ پورا گھڑی لگا کے بیٹھا تھا یہ، اور پھر اس طرح نوجوان، اچھا اتنا ظلم ہوا، پھر اس کے دل میں دھیرے دھیرے صحابہ کا بغض آتا ہے، پھر اس کے سامنے وہ باتیں لائی جاتی ہیں جو بالکل بھی عوام میں کرنے کی نہیں، اور اگر کرنا ہی ہے تو بھائی ہمارے سامنے کرو نا، ہم بنگلور میں بھی تو آئے تھے، تو آپ کو ڈگری دکھانے میں ہی 5 گھنٹے لگے، وہ تو مفتی اختر صاحب تھے جو بڑا ہلکا ہاتھ رکھتے، میں تو 10 منٹ میں ہی آر پار کرتا ہوں، صحیح میں عصائے کلیم اژدہائے غضب ہے، کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ اور ان کے سامنے ڈپلوما لایا تھا، میرے سامنے کیا لائے گا؟ سلور بٹن یوٹیوب کا، گولڈ بٹن، بہت مارتا ہوں میں حساب میں۔ تو بہرحال اب دیکھو یہ نوجوان بچے کے سامنے کیا کریں گے؟ اہل بیت کون؟ گھر والے، صحابہ کون؟ گھر والے، اچھا اتنے خبیث ہیں کہ اہل بیت گھر والے کہہ کر اہل بیت 4 ہی 5 لوگوں کو شمار کرتے ہیں، یہ 4 ہی لوگ ہیں، کیا رسول اللہ کی ایک ہی بیٹی تھی؟ خدا کی قسم ہمارے آقا کو 4 بیٹیاں تھیں، جب ہم تم جیسے گنہگار اگر 8 بچی بھی پیدا ہو جائیں تو بچوں میں فرق نہیں کرتے، سب کو کلیجے سے لگاتے تھے، وہ نبی جو اونٹنی پر رحم فرمائے، ہرن پر رحم فرمائے، وہ اونٹنی جو چڑیا کے بچوں پر رحم فرمائے، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہی بیٹی کو لاڑ کریں اور 3 کی طرف سے آنکھیں پھیر لیں؟ نہیں، نبی نے اپنی ساری بیٹیوں سے یکساں پیار کیا ہے، لیکن فاطمہ کی طرف زیادہ جھکاؤ تھا، زیادہ لگاؤ تھا، ان کے فضائل میں زیادہ احادیثیں ہیں، لیکن سرکار کی 4 بیٹیاں ہیں، اور حضور کی بیویاں کیا یہ اہل بیت نہیں ہے؟ کہتے نہیں، حضور نے چادر میں نہیں لیا، گھامڑوں تمہیں فلسفہ ہی نہیں معلوم، مسئلہ یہ ہے بیٹی شادی کے بعد پرایا دھن ہو جاتی ہے تو بیٹی اہل بیت میں شامل نہیں ہوتی ہے، داماد اہل بیت میں شامل نہیں ہوتا ہے، اس کے بچے اہل بیت میں شامل نہیں ہوتے ہیں۔ جب حضور نے آیت تطہیر اتری تو اپنی چادر میں علی کو، فاطمہ کو، حسن حسین کو لے کر فرمایا تم بھی اہل بیت ہو، کیا فرمایا؟ تم ہی اہل بیت ہو، نہیں۔ جب ایک زوجہ نے کہا یا رسول اللہ، میں، حضور نے کہا کھڑی رہو، پہلے سے وہ آلریڈی ہو،
ऑलरेडी अहले बैत में हो तो चादर में आने की जरूरत क्या। तो हुजूर ने इनसे कहा तुम भी अहले बैत हो, बेटी अहले बैत में नहीं होती, लेकिन ये मेरे आका का खासा है कि आपने अपनी बेटी को अपने अहले बैत में शुमार किया और हसनैन करीमैन की इन नूरानी औलादों को हुजूर ने अपनी औलाद कहा। अब ये चीजें लाएंगे, देखो ये घर वाले और ये सहाबा ने ऐसा किया वैसा किया, अमीर मुआविया ने जंग की, तलहा ने जंग की, जुबैर ने जंग की। अब ये बेचारा जिसको ये भी नहीं मालूम मस्जिद में नल कितने हैं, वजू खाने में कलर कौन सा है, इमाम साहब वही थे वही है कि चले गए। ईद में एक टेम आता, एक टेम, और आके फिर देखता उठाऊं कि छोड़ूं। हाँ, हदीस में आयला है, हाँ मुझे बोल रहा हदीस में आयला है। फिर उसके बाद ये बंदा सहाबा के आपसी मामलात में मुशाजराते सहाबा में पढ़ रहा है। किसमें? मुशाजराते सहाबा। जिसको घर में जरूरी बात के वक्त भगा देते कि दूर जा और कवाड़ बंद कर लेते, फिर जरूरी बात करते, और कभी 1 दर्जन केले लाया तो माँ गिनती बराबर लाया कि खाचा मारा। बता, ये फैसले कर रहा रात में 2 बजे तबेला चाय पे खड़े रहे। अब हदीस में आयला है ना, हाँ आयला है, बताओ कि तेको आयला है। अबे भाषा तो सुधार। गैले बोले मारे फट का नशा, मारे फट का नशा नहीं, गांजे का ओवरडोज है जो पीर साहब को चढ़ गया है। पीर साहब भी चांदी के चिलम में फूक रहे हैं, मुरीद भी फूक रहे हैं, और जितने गंजेड़ी है सब खानकाहे अबू तालिब खोल कर बैठे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और हमसे ये मुनाजरा करेंगे, बताइए कोई मुकाबला भी तो होना चाहिए। ये मच्छर पार्टी जिसकी कोई हैसियत ही नहीं हमारे सामने ठहरने की, ये मुनाजरा करेंगे। अच्छा, अब इस तरह नौजवानों के जहन में डाला जाता है। अब पीर साहब को देखता माशाअल्लाह रंगीन कपड़ा है, लंबे लंबे छिपड़िया है, पीर साहब के हाथ में 10 उंगली में 20 अंगूठी है, कई सारे कड़े हैं और बड़ी बड़ी निस्बतें जुड़ी हुई है। ये भी जो है ना लोगों का माहौल देखकर मुतासिर होकर सिलसिले में दाखिल होता है। अल्लाह की कसम, नबी को अल्लाह ने हुजूर को हमारे लिए नमूने अमल बनाया है। कुर्बान जाइए सहाबा पर जिन्होंने हुजूर की मक्की मदनी जिंदगी, हिजरत के पहले और बाद की जिंदगी, हुजूर का सोना उठना बैठना चलना फिरना, अज़दवाजी जिंदगी, दरमियाने सहाबा दरमियाने गज़वात, जो जो मामलात हुए एक एक सेकंड को रिकॉर्ड करके किताबों में रखा है। अब अगर हमें जिंदगी गुजारना है तो देखना पड़ेगा आका ने कितनी अंगूठी पहनी है, सरकार का लिबास मुबारक कैसा था, सरकार की जुल्फे मुबारक कैसी थी। अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर की जुल्फे आधे कान तक थी, कभी कभी कान की लौ तक जाती, लेकिन चूंकि बाल घुंघरू थे, अगर मैं कंघी करती तो बढ़कर दोषे मुबारक तक आते। इससे नीचे बाल रखना हराम है। मुझे बताओ, जिसने इतने इतने बाल रखे हो, अब बताते करामत है। आज दारे मलंगा 22 फीट के बाल, लगता है पीर साहब आदिवासी तेल के ड्रम में गिर गए थे। ताली मत बजा यार, ये गलत है बात, थोड़ा ओवर हो रहा है तू। हाँ, पीर साहब गिर गए थे आदिवासी तेल के ड्रम में। बोले ये जठा, अबे जठा जाके कुंभ में देख कितनी बड़ी बड़ी जठा है, तो जठा से लेना क्या देना। इसका मतलब पीर साहब नहाता नहीं पक्का कभी। अब नहाएगा तो गुस्ल होगा नहीं, गुस्ल में हर बाल का भीगना फर्ज है। पूछो यहाँ उलमा बैठे, मौलाना अहमद रजा साहब बेहतरीन आलिम है, मेरे दोस्त है, सबक साथी है मेरे, और इनको पूछो मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, पंगे लेने की बहुत आदत है मुझे। हाँ सही हूँ, और एनी टाइम बुलाते ही रहता हूँ, आओ भाई कोई तो आओ यार, मेरा भी बड़ा मन करता है मुनाजरे का। बीवी जैनब माशाअल्लाह। तो बहरहाल अब ये जितने पोंगे पी रहे हैं, अब ये सब देख के मुतासिर होता है, ये तेरी किस्मत बदलेंगे, ये कयामत के मैदान में फरिश्तों से लड़ भिड़ के तुझे जन्नत में लेके जाएंगे। अबे इतना ठुकाई होंगी ना तेरे पीर की मैशर में, कसम खुदा की तू ढूंढते फिरेगा कहाँ है वो दलिंदर जिसको मैंने नजराना दिया, कहाँ है वो हराम का, वो हराम का उनके लिए अलग स्पेशल रूम रहेगा, ठुकाई सेंटर। हाँ, ये ऐसे हराम खोर तुझे बख्शिश करवाएंगे। बताओ, नमाज दिल की, रोजा दिल का, और 4 प्लेट बिरयानी खाने का ठूस ठूस के बराबर समझता, और रात भर टायर पंक्चर करने का वो बराबर समझता, वो भी दिल का खा ले। पीर साहब
اتنے ہوشیار ہیں پیر لوگ. اچھا بمبئی احمدآباد بنگلور یہ سب پیروں کی چراگاہیں ہیں, بڑے بڑے شہر. اب یہ سیٹ لوگ کو کیا چاہیے؟ بخشش چاہیے نا, ڈائریکٹ بخشش, دنیا بھی سکسیس آخرت بھی سکسیس. تو پہلے انہی لوگوں پہ اٹیک کریں گے, سب سے پہلے تو کھلی آفت دے دیں گے, خلافت لے لو. اچھا اب جس کا پورا 2 نمبر کا کاروبار ہے اس کے یہاں پیر صاحب آ کر ٹھہرے تو لوگ بھی سوچتے نہیں یار 1 نمبر آدمی, ورنہ پیر صاحب اس کے یہاں کیسا رکیں گے؟ غریب بیچارہ وہ دن بھر بوتل لے کے کھڑا, ابھی حضرت پھونکیں گے, ابھی حضرت پھونکیں گے. ابے مت پھکوا, جراثیم آ جائیں گے اندر. یہ خبیث پھونکیں گا تو اور کون سی نبی بیماری لگ جائیں گے. اور سیٹ کے یہاں برابر خدمت ہو رہی ہے, دعائیں مل رہی ہے, ماشاءاللہ پیر صاحب جلوہ بھی کر رہے ہیں, محفلیں سماع ہو رہی ہے, عورتوں کا اور مردوں کا قوالی کا جنگی مقابلہ ہو رہا ہے, اور پیر صاحب کو بھی رقص آتا ہے. اب پیر صاحب کو اپنے جینڈر پہ تسلی نہیں ہے, فرماتے ہیں میں تو دیوانی, خواجہ کی دیوانی. ماشاءاللہ, آنکھوں میں کجرا, بالوں میں گجرا, موہے لچ کے کمریا, میں تو ناچوں گی کولر تلے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص مرد ہو کر عورت بننے کی تمنا کرے یا عورتوں کی مشابہت اختیار کرے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. جب میرے آقا علیہ السلام کے بال اس سے بڑے نہیں تھے, روئے زمین پر اللہ کے محبوب اعظم کے علاوہ کوئی کتنے بھی بال رکھے وہ مردود ہے, مردود ہے. اگر نماز چھوڑتا ہے وہ مردود ہے. آج حسنین بقائی صاحب میرے گھر پر آئے, جیسے ہی اذان ہوئی حضرت نماز پڑھنی ہے. اللہ کی قسم یہ پیر ہوتا ہے جسے فرائض و واجبات کا خیال ہے, سنن و مستحبات کا خیال ہے, حقوق العباد کا خیال ہے, حقوق اللہ کا خیال ہے, سنت کا اتباع کرتا ہے, اور یہ اتنا سارا ٹھوس لیتا ہے, اور یہ بڑا پیٹ العلوم. ایک مرید پیر دباتے دباتے پوچھتا ہے پیر صاحب یہ اتنا بڑا کیا ہے؟ بولے بیٹا یہ ہمارا پیٹ ہے. تو کہا حضور اس میں کیا ہے؟ بولے گندگی ہے. تو مرید کہتا آپ کی اکیلی کی ہے کہ پورے محلے کی؟ اور دبا کے مال لے کر جاتے ہیں, سیٹوں کو بخشش کا پروانہ مل گیا, ان کے مرید بے چین کر رہے ہیں, نوجوان نسل بے روزگار ہو گئی, بچے نشے میں پاگل ہو گئے, کوئی میڈیکل لائن کا نشہ کر رہا ہے, کوئی گانجا پھونک رہا ہے, کوئی چرس پی رہا ہے, ماں باپ کا مرڈر کر رہے ہیں نشے کے لیے, ہاتھ کاٹ رہا ہے یہ پاگل. یہ جتنے بیچن ہیں ان سب کا تعلق ہے اجمیر کے مجاوروں سے. خدا کی قسم تم نشہ بیچ رہے ہو, لوگوں کے گھر برباد کر رہے ہو, اس کی ماں بہنیں لوگوں کے یہاں جھاڑو پوچھا کر رہی ہے, اور تو سمجھتا ہے میں بخشا جاؤں گا, تو کوٹا جائے گا, تو ٹھوکا جائے گا, تو بخشا نہیں جائے گا. تم کہاں لے کر آئے ہو اس نوجوان نسل کو؟ خدا کی قسم جس کے کندھے پر اسلام کی ذمہ داری ہے, سنیت کی ذمہ داری ہے, وہابیت تیزی سے بڑھ رہی ہے, دیوبندیت بڑھ رہی ہے, رافضیت بڑھ رہی ہے, اور یہ نوجوان نشے سے پاگل ہو گیا, اور یہی نشیڑی رات میں پوری رات الو کی طرح جاگے گا اور دن بھر ٹانگ پسار کے سوئے گا اور صحابہ کے فیصلے کرے گا. امیر معاویہ ایسے تھے, امیر معاویہ ویسے تھے. 12 بج گئے گھڑی کے, چلیے میں بھی تھوڑا سا بجا کے نکل جاتا ہوں. یہ فیصلے کر رہا ہے صحابہ کے. میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی, سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے, کتنی؟ اللہ نے پورے 100 نمبر دے دیے صحابہ کو, ایک بھی کم نہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سب سے راضی, وہ اللہ سے راضی. اب تو کہتا ہے شیخ الاسلام نے ایسے فرمایا, وقار ملت نے ایسے فرمایا, فلانے ڈھمکے نے ایسے فرمایا, وہ اجمیر شریف کے سب سے بڑے توپ نے فرمایا, وہ سب سے بڑے پٹیل نے فرمایا, وہ سب تاریخ میں ایسا لکھا ہے, وہ روایت میں ایسا ہے. اللہ کی قسم سب اٹھا اور بمبئی کی سمندر میں بہا دے. اس لیے قرآن نے کہا وہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے. جو شک کرے وہ گیا, اور وہ جن کا قرآن بکری کھا گئی, جن کا قرآن کے 10 پارے امام غائب کے پاس ہے, جن کا قرآن 70 گز کا ہے, کھولو تو 140 گز کا, یعنی سائیکل سے گھوم گھوم کر پڑھنا پڑے, ان کو تو ہم مانتے ہی نہیں. اللہ کے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ سب سے راضی, وہ اللہ سے راضی, بات ختم.
اللہ. لیکن ہم سے کہا جاتا ہے امیر معاویہ کے شان میں کوئی صحیح حدیث ہے. اچھا ہم سے صحیح حدیث کا مطالبہ، اور جب تیرا ٹائم آتا تو ایران میں گڑی ہوئی سڑی ہوئی ایران کے فیکٹری میں بنی ہوئی جعلی روایتیں اٹھا کر لے کر آتا. آؤ میں تمہیں ایک صحیح حدیث سنا رہا ہوں، اور ایسی جو مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 6655، جہاں سے یہ حضرت علی کا مولود کعبہ ہونا ثابت کرتے ہیں امام حاکم پر، ان کو بڑا ناز ہے. وہ امام حاکم کہتے ہیں 16 آنے صحیح حدیث ہے. حضرت عویم بن سعیدہ صحابی ہیں، نبی فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل اختارنی، اللہ نے سب سے پہلے مجھے چنا اولاد آدم کا سردار بنانے کے لیے، نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، انبیاء کا امام بنانے کے لیے، انبیاء میں افضل و اعلیٰ بنانے کے لیے، رسولوں کا امام بنانے کے لیے اللہ نے مجھے چنا. ان اللہ عز و جل اختارنی واختار علی اصحابا، پھر میرے صحابہ کو چنا. صحابہ کو کس نے چنا؟ بولو. پسینہ میں بہا رہا ہوں، انرجی میری خرچہ ہو رہی ہے، چلا رہا میں اپنے آپ کو کرسی پہ مار مار کے گھائل میں کر رہا ہوں، تم 2 انچ کی زبان بھی نہیں ہلا سکتے. صحابہ کو کس نے چنا؟ ہاں صحابہ کو چننے والے لوگ نہیں ہیں، سرکار فرماتے ہیں اللہ نے چنا. خدا کی قسم تو اتنا بڑا عاشق ہے، ارے چرسی تو اتنا بڑا چاہنے والا ہے، تو اس دور میں کیوں نہیں پیدا ہوا؟ شر القرون میں کیوں پیدا ہوا؟ خیر القرون میں کیوں نہیں پیدا ہوا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے لیے میرے ساتھی کون بنیں گے؟ اللہ نے یہ چن لیا، یہ فیصلہ اللہ کا تھا. وجعل علی منہم غزراء و انصارا و اسحارا، پھر اس میں سے کچھ کو میرا مددگار بنایا، کچھ کو میرا وزیر بنایا، اور کچھ کو میرا سسرالی بنایا، کچھ کو میرا سسرالی بنایا. ذرا رشتے دیکھیں گے آپ، حضور کی ازواج مطہرات 11 عدد ہیں، ان میں ایک ام حبیبہ ہے. کس کی بیوی ہے؟ کس کی بیوی ہے؟ ہمارے آقا کی. بہن کس کی ہے؟ امیر معاویہ کی. تاریخ کو جھٹلا سکتے ہو؟ بیٹی کس کی ہے؟ سفیان کی. صاحبزادی کس کی ہے؟ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. مجھے بتاؤ، حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، اور اس میں میرے مددگار، وزیر، انصار اور سسرالی بنائے. فمن سبهم فعليه لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، پھر جو ان پر بھونکے اللہ تعالیٰ کی، ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی اس پہ لعنت ہے، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ اس کا نفل قبول کرے گا. خدا کی قسم زندگی تھوڑی ملی ہے، علم کا دور دور تک پتہ نہیں ہے. ون سائڈ کی بات سن کر اپنے دماغ کو لاک کر کے فیصلے مت کیا کرو. بمبئی میں بڑی تعداد میں علماء ہیں، مدرسے ہیں، کنفیوژن کا شکار ہے، تو آؤ ہمارے پاس بیٹھو کہ ایسی ایسی بات آئی ہے، ہم تمہیں جواب دیں گے. ہمارے پیر نے یہ پڑیا چھوڑی ہے. خواہ مخواہ میں بیٹھے ہوئے پیر لوگ پڑیا چھوڑتے ہی رہتے ہیں، کبھی امیر معاویہ کے نام کو لے کر، کبھی امیر معاویہ کے کردار کو لے کر، کبھی امیر معاویہ کے تمام خدمات کو لے کر، کبھی امیر معاویہ کی خلافت و حکومت کو لے کر پڑیا چھوڑتے رہے ہیں. اب کچھ نہیں ملا تو ایک بات یہ چھوڑ دی، معاویہ مانے لومڑی کا بچہ، معاویہ مانے وہ کتیا جو اپنے یاروں کے ساتھ مل کر بھونکتی ہے. میں نے کہا پیر صاحب، آپ نے لغت دیکھ کر اگر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ لغت کے اعتبار سے نام برا ہے تو برا ہے، تو پھر تمہیں نہیں معلوم تمہارے ایک امام جو ہمارے امام ہے، جن پر تم نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، الباقر، اس کا معنی ہوتا ہے گائے. کیا معنی ہوتا؟ الجعفر، جعفر صادق، دودھ دینے والی اونٹنی. عباس کا علم نکالتا ہے، یہ بھی نکالتا ہے چرسی محرم میں، اور نئی نئی بدعتیں پیدا کر لیا. نہیں، پورا مہینہ ننگے پیر رہوں گا، پورا مہینہ کالا کپڑا پہنوں گا، شادی نہیں کروں گا، گوشت نہیں کھاؤں گا، پھلا نہیں کروں گا. کتنی پدھتی پال کے رکھا ہے بھائی. ایک ہے دین میڈ ان مدینہ، ایک ہے میڈ ان انڈیا. یہاں آ کر اتنا گھسیڑ دیا اس کے اندر ہر چیز کہ ہم کو خود ہی نہیں معلوم کیا کیا ہے اس کے اندر. تو جس عباس کا آپ علم اٹھاتے ہو، اس عباس کے نام کا معنی کیا ہے؟ لغت دیکھو، ڈکشنری شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی نہیں ہوتی ہے، کامن ہوتی ہے. ڈکشنری میں عباس کا معنی ہے برا منہ بنانے والا. کیا معنی ہے؟ برا منہ بنانے والا. اب میں نے تو نہیں کہا کہ اماموں کے نام چینج کرو، اس کے دوسرے معنی اچھے ہیں. تو جب ان اماموں کے یہ معنی معلوم ہوتے ہوئے بھی تم ان کے ناموں پر تنقید نہیں کرتے، تو پھر تمہاری سوئی
घड़ी की सुई अमीर मुआविया पर आकर क्यों अटकती है? तुम्हें एक नाम पता चला कि इसका माना लोमड़ी का बच्चा या वो कुतिया जो यारों के साथ मिलकर भौंकती है, तो दूसरे माना नहीं मालूम पड़े। और ये नहीं मालूम पड़ा ये नाम घर में कहाँ कहाँ है। मौला अली के पोते का नाम मुआविया, सुभान अल्लाह, सुभान मौला अली के पोते का नाम मुआविया है। मुस्नद इमाम अहमद, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा। एक पीर साहब मेरे से मुनाजरा करने आए, तो मुसन्नफ किताब का नाम है। बोले क्या लिखा है मुसन्निफ? और नीचे लिखा था मुरत्तबा। तो बोले इसमें मर्तबा लिखा है, आपको क्या मर्तबा मिल गया? मैंने कहा मैं आपसे मुनाजरा नहीं कर पाऊंगा, आप तशरीफ ले जाइए, मेरा हारना यकीनी है। शेख सादी ने कहा आलिम जाहिल रात भर बहस करेंगे तो जीतेगा कौन? इमाम अबू यूसुफ के सामने एक आदमी आए, सच बैठता था जैसे ये साहब बैठे ऐसे, बहुत फुल पटेली में ऐसे बैठता था। तो इमाम अबू यूसुफ को लगता था बहुत पहुंचा हुआ। एक दिन पूछे भाई इतने दिन से बैठता, कुछ तो पूछते जा। बोले हजरत रोजा कब खुलता? तो हजरत ने फरमाया सूरज डूबने के बाद। नहीं डूबा तो? बोले फिर कुछ इलाज नहीं है, मेरे पास जवाब नहीं है। तो बहरहाल आपने मुआविया नाम का ये माना देखा, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, मुस्नद इमाम अहमद, ये किताब उठाकर देख लो। रसूलुल्लाह मदीने में आए तो मदीने के बालाई हिस्से में मुआविया नाम की मस्जिद थी। सरकार ने वहां 2 रकात नमाज अदा फरमाई और 3 दुआएं फरमाई, जिसमें से 2 को अल्लाह ने कबूल फरमाया और एक के लिए अल्लाह ने फरमाया है महबूब इसे मंजूर नहीं किया जाएगा। बहरहाल सरकार के जमाने में जब कोई इस्लाम लाता, नाम में खराबी होती, हुजूर उस नाम को बदल देते। ये हुजूर का मिजाज था। अबू दाऊद में मौलाना लोग बैठे हुए, पूछिए अबू दाऊद में पूरा चैप्टर है नामों को बदलने का, कि कितने नामों को सरकार ने बदला। एक हजरत उमर की बेटी आई, नाम था आसिया, हुजूर ने फरमाया अंती जमीला, तू गुनहगार नहीं है, तू खूबसूरत है। सरकार ने उनका नाम बदला। अगर मुआविया नाम में खराबी होती तो हुजूर ने नाम बदला क्यों नहीं? और कह रहा है बोले भाई डर के ईमान लाए, डर के ईमान लाए। सुलह हुदैबिया के वक्त ईमान लाए, हिजरी 6 में इस्लाम को छुपा कर रखा। अगर इस्लाम छुपाना बुरा है तो हुजूर के चचा हजरत अब्बास ने भी 6 साल इस्लाम छुपाया, 6 साल। हजरत अकील, हजरत अली के भाई ने भी अपना इस्लाम छुपाया। घर की खबर नहीं लेते हो, जरा ठीक से पढ़ो पीर साहेब, तब तुम्हें पता चलेगा कि अगर यहाँ एक उंगली करोगे तो 3 से खुद घायल हो जाओगे। हाँ, कुछ अपना भरम रखिए, कुछ फन का भरम रखिए, शीशे की जमीनों पर आहिस्ता कदम रखिए और शराफत से रहिए। हाँ, नहीं तो फिर लोग कमेंट मारेंगे बुलाऊं क्या कलीम को? संतरे के इसमें सारे कमेंट यही रहते हैं। अभी बकाई साहब ठोकाई कर रहे हैं आजकल, हाँ, उस नाम निहाद चाइना सैयद की। बहरहाल हजरत अमीर मुआविया के नाम में खराबी होती, हुजूर बदलते, हुजूर ने बदला नहीं। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी अपनी किताब अल इसाबा फी तमयीज सहाबा किताब का नाम है, उसमें 32 सहाबा के नाम बता रहे हैं मुआविया, 32 सहाबा के नाम। एक सुफियान के बेटे का नबी ने नाम नहीं बदला, तो और सहाबा का तो बदलना चाहिए, नहीं बदला हुजूर ने, इसलिए कि उसका एक लुग़वी माना बुरा है लेकिन 18 लुग़वी माना उसके बड़े अच्छे हैं। 18 लुग़वी माना बड़े अच्छे हैं। क्या माना है उसके? मुआविया का मतलब इनको पता चला लोमड़ी का बच्चा, ये नहीं पता चला। अलमुंजिद उठाओ, लिसानुल अरब उठाओ, अरब की बड़ी बड़ी लुगात उठाओ, कदीम और जदीद का जो संगम है उनको उठाओ, पता चलेगा। मुआविया नाम का मतलब है एक मजबूत चट्टान, मुआविया नाम का मतलब है बाजू लड़ाने वाला, मुआविया नाम का मतलब है पछाड़ने वाला, मुआविया नाम का मतलब है रास्ते का वो पत्थर जो मंजिल तक पहुंचाता है, मुआविया नाम का मतलब है 18 बरस की जवानी को पहुंचने वाला, मुआविया नाम का मतलब है पंजे मरोड़ने वाला, मुआविया नाम का मतलब है हिदायत का रास्ता दिखाने वाला।
حضرت علامہ ابن منظور افریقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب رات اپنی زلفوں کو آسمان کائنات پہ پھیلاتی ہے اور جب وہ صبح کے وقت اپنے زلفوں کو سمیٹنے لگتی ہے، ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے، وہ ستارہ جب نکلتا ہے تو دیکھو صبح کے ٹائم کتے بھونکنے لگتے اور اس کے سونے کا ٹائم ہوتا، چل بھائی اب جاتا ہوں، اب بہت ہو گیا آج، ہاں یاد سے بھیجنا میرے کو، اسٹیٹس پہ لگاتا ہوں، اب اس کے سونے کا ٹائم ہو رہا اور اس کے بھائیوں کے اٹھنے کا ٹائم ہو رہا، بھوں 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 کر کے آسمان سر پہ اٹھاتے ہیں۔ علامہ منظور افریقی فرماتے ہیں رات میں جس ستاروں کو دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں اس ستارے کا نام معاویہ ہے، قربان جاؤں سفیان کے بیٹے پر، اس پر یہ رافضی کالے کتے کل بھی بھونک رہے تھے، آج بھی بھونک رہے ہیں، نام معاویہ لے لو، تن بدن میں آگ لگتی ہے، منہ سے بات کم جھاگ زیادہ نکلتی ہے، جھنجلا جاتا ہے۔ سچ کہا حسنین بقائی صاحب نے، آج معیار سنیت کا نام معاویہ، محبتوں کے پیشوا، چلو ایک بڑی زوردار چیز دے کے جا رہا ہوں، تو آن لائن چل رہا ہے، پیچھے والے بیدار ہو اور کوئی مناظرے کے لیے آیا ہو تو بھائی بیٹھوں گا تھوڑی دیر آفس میں دیاوان صاحب، اور کل اگر باسی کڑی میں ابالا ہے نہیں میں کل تھا نہیں میں اب بھی سنا بھائی میرے کو بہت غصہ آیا تو پھر آ جانا، لے کر آ جائیں گے قصر ابو حنیفہ میں، ایک دم خالی رہتا ہے، اب بہت قاعدے سے سمجھایا جاتا ہمارے، ہاں وہ بھی رہتا ہے، وہ آخری اسٹیپ ہے، وہ ایک دم فرسٹ نہیں، فرسٹ دلیل ہے، اب بعد میں ذلیل ہے۔ ہاں سید صاحب وہ بات بھول گیا میں، کیا ہے نا تقریر کرتے کرتے چڑھتے جاتا ہوں، پیچھے کا پورا چھوٹ جاتا، پھر مجھے گھر پہ گئے بعد یاد آتا ہے یار یہ تو چھوٹ ہی گیا، ایسا ہوتا ہے بولتا ہے۔ میں کہہ رہا تھا سید صاحب کہہ رہے تھے، دیکھو پھر بھول گیا، درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجودی والکرم۔ ہاں سید صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگوں نے کہا کہ تمہاری محبت اہل بیت تب تک قبول نہیں جب تک لوگ تمہیں گالیاں نہ دے، فتوے نہ لگائیں، اچھا جب تک شیعہ نہ کہیں۔ آج کل بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے، بڑا شوق آ رہا لوگوں کو شیعہ بننے کا، شیعہ شیعہ شیعہ، ہمارا نام قرآن کے اندر آیا شیعہ، کس معنی میں آیا یہ نہیں معلوم، رحمان کا سب سے بڑا بے باک نڈر باغی، اللہ کے باغی کو قرآن نے شیعہ کہا۔ تجھے بڑا شوق آ رہا شیعہ بننے کا، امام شافعی نے ایسا کہا، اور یہ تو سچی محبت اہل بیت ہے جب ہمیں شیعہ کہا جائے۔ آؤ شیعہ جو تمہیں کہلوانا پسند ہے، میرے بچوں میرے جگر کے ٹکڑوں، اجمیر شریف جانے سے منع نہیں کر رہا ہوں لیکن جتنے رافضی ہیں ان سے بچو۔ مجھے ایک بات بتاؤ، بمبئی سے جانے والے کو مل رہا، پونے سے جانے والے کو مل رہا، کلکتہ سے آنے والے کو مل رہا، غریب نواز کی بارگاہ میں جو دن رات وہیں مر رہا ہے، پڑ رہا ہے، سڑ رہا ہے، رات کے اندھیرے میں جس کا جنازہ اٹھ رہا اسی کو نہیں مل رہا۔ غریب نواز کے در پر اگر کوئی محروم ہے اور لوگوں کے جیبوں پر جس کی نگاہیں ہیں، اور اتنے ذلیل ہجڑوں کو امامے باندھ رہے ہیں، ٹک ٹاک کی آنٹیوں کو امامے باندھ رہے ہیں، انسٹا پہ ناچنے والی نقلی سونا پہن پہن کے ممبئی کی آنٹیوں کو امامے باندھے جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ خلافت دی جا رہی، خلافت۔ اب ہمارا سلسلہ یہ چلائیں گی، کچھ یونیک ہونا چاہیے، کچھ اینٹک ہونا چاہیے، اینٹک کے چکر میں کچھ بھی مت کر یار۔ ایک صاحب تھے ان کو بڑا شوق ہوا، بولے میرے کو پہچانیں گے کیسا، کوئی میرے کو نکلا تو سلام ہی نہیں کرتا یار، پہچانتا ہی نہیں، کچھ تو نیا کرتا ہوں میں، ایک دم نیا کر دیا، بولے گدھا کھانا حلال ہے۔ اب وہ بات محلے میں ہوتے ہوتے پورے محلے میں پھیل کر شہر میں پھیل گئی، فلانے صاحب کہتے ہیں گدھا کھانا حلال ہے۔ اب شہر سے دوسرے شہر میں، تیسرے شہر میں لوگ جا کر پوچھتے دلیل، آڑو ماڑو کو دلیل نہیں دیتا میں، کوئی میرے برابر کا عالم لاؤ تو اس کو دلیل دے کر بتاؤں گا گدھا کھانا کیسے حلال۔ اب اسی چکر میں پورے ہندوستان میں پورے ملک میں فیمس ہو گئے، اور ان کے مقابلے کا ایک عالم لا کر بٹھایا گیا، عالم صاحب نے پوچھا، بولے گدھا کھانا حلال کیسے، بولے بالکل حلال نہیں، حرام ہے۔ تو عالم نے کہا تم نے تو پورا بوال کھڑا رکھا، نہیں بولے وہ مجھے لوگ جان جائیں اس کے لیے،
بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ عجیب و غریب ہے یار، کچھ بھی نوا کر رہے۔ اب بتاؤ عورتوں کو خلافت دی جائے، اب میرا سلسلہ فلانی چلائے گی۔ ماشاء اللہ بتائیے پیر صاحب۔ تو بہرحال آج ان کو بڑا شوق آیا شیعہ بننے کا۔ آؤ مولائے کائنات سے سنو شیعت کیا ہے۔ جنہیں شیعہ بننا بڑا پسند ہے اور مولا علی کا شیعہ بننا، کتاب تیری، عالم تیرا، زبان مولا علی کی، بیان میں کر رہا ہوں، اگر غلط نکل جائے او نارائن نگر کے رافضیوں سنو، اگر حوالہ غلط نکل جائے، جری مری والے بھی کھڑے ہیں، آس پاس والے بھی کھڑے ہیں، دور دور سے آئے ہیں، آن لائن سن رہے، اللہ کے عزت و جلال کی قسم کسی چوراہے پر مجھے زندہ لٹکا دینا، اگر یہ حوالہ غلط نکل جائے، جو چور کی سزا ہو اس سے بدتر سزا میرے حق میں تجویز کرنا، اور میں تمہیں پورے 1 کروڑ روپے کا انعام ماں اپنی کار اپنے گھر کے دے دوں گا۔ آؤ ڈرنا کیا، بات حق ہے، کیوں بھاگتے ہو یا پولیس المدد؟ میں تو نہیں بھاگتا۔ حیدرآباد گیا تو فصیح صاحب کہاں گئے؟ ایک جگہ میں تقریر کرنے گیا، فلائٹ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بہت بڑا جھاپک جھوا داڑھا رکھے ہوئے سعودیہ ریجیکٹ اہل حدیث عالم صاحب تشریف لائے، علامہ بالالف صاحب، تو وہ پہلے بعد میں تشریف لائے، ان کا پیٹ العلوم پہلے اندر گھسا، جب گھسا تو ان کا جب میں نے منہ دیکھا، منہ اتو سا، کچھ دیکھتے نا اتنی داڑھی رکھتے، رکھنے کے بعد وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک مشت کے بعد کاٹنا بھی چاہیے، رکھنے کے بعد وہ بھول جاتے ہیں، تو اندر گھسنے کے بعد پوچھتے آپ کا اس میں گری؟ تو میں سمجھ گیا حضرت کتنے قابل ہیں، دیکھ کے پورے چاول نہیں دیکھے جاتے، 2 چاول سے سمجھ میں آتا دیکھ پکی کہ نہیں پکی، ہم بہت ماسٹر آدمی ہے یار، 18 سال کی ایجوکیشن ہے ہماری، حافظ قاری عالم مفتی، اور دیکھو اس نے لکھا نہیں، سیف نے مفتی نہیں لکھا، لیکن قاری علیمی صاحب نے بالکل دوستی کا حق ادا کر دیا، بار بار مفتی کہہ رہے، اب آئیں کہ چلے گا استنجا، 12 اب وہ صاحب گھسے، اہل حدیث تھے، ہاں ابھی رمضان شریف آ رہا ہے، ہاں رمضان میں بیچارہ جیسی رمضان کا چاند دکھے گا، میرا بچہ خوشی خوشی بازار جائے گا، کپڑے وپڑے لے گا، 1000 کی چپل لے گا، امیری کا جوتا لے گا، اب پہلے مسجد میں جا کے ایک دم کھڑا رہیں گا، بعد میں آ کے دیکھے گا کہاں گئی، ارے وہ 8 والا لے کے بھاگا یار، گھسنے مت دیا کرو خبیثوں، وہ چپل چرانے آتے ہیں نماز کے بعد، بالکل نہیں گھسنے دینے۔ تو بہرحال یہ گھسے، اور گھسنے کے بعد مجھ سے پوچھا اس میں گری، اب اس میں گری ہونے کے بعد پوچھتے مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جلسہ ہے جشن غوث الورا، اس میں، اب جیسی غوث الورا سن لیے تو ان کی رگ خباثت پھڑک گئی، ان کے وجود نامسعود کے اندر آگ لگ گئی، تو بولے مولانا وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے، جسے تم مانگتے ہو غوث الورا سے؟ ہم نے کہا وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے، جسے تم مانگتے ہو سعودیہ سے۔ بہرحال تو ایسے بہت پاجامہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، تو میں حوالہ دے رہا ہوں جن کو آج شیعہ بننے کا بڑا شوق چڑھا ہوا ہے، آؤ کتاب تمہاری، جیسے ہمارے یہاں قرآن کریم کے بعد فاس بولو آپ لوگ، کتنی 6 صحیح کتابیں؟ ہاں میں نے بولا نا کتنی 6 صحیح کتاب، بولو نا 6 یار، فلو میں میرے سے بھی نکل گئے، میں بولنا کچھ چاہتا تو ہوتا ہے کچھ، اب بعد میں ویسے پیٹ پاٹ کے صحیح کر لیتا ہوں، میں اکڑتا نہیں ہوں، جو اکڑ گیا وہ اکڑ گیا، غلطی ہو گئی ایکسپٹ کر لیتا ہوں، ہاں بھائی غلطی ہو گئی۔ بہرحال اہل سنت کے یہاں قرآن کے بعد حدیث کی کتنی کتابیں ہیں؟ ان کو کہا جاتا صحاح ستہ، 6 صحیح کتابیں۔ تشیع کے یہاں کتنی کتابیں ہیں؟ صحاح اربع، 4 کتابیں، ایک ہے الکافی، ایک ہے من لا یحضرہ الفقیہ، اور ایک ہے، یہ 4 صحیح کتابیں شیعوں کے یہاں ہے،
شیعوں کے یہاں 4 صحیح کتابیں ہیں، ان میں پہلی کتاب جو ہے وہ الکافی ہے، جو ہمارے یہاں کے بخاری کے برابر کی، ایک تہذیب الاحکام ہے۔ ہمارے یہاں جو بخاری کا درجہ ہے وہی درجہ شیعوں کے یہاں الکافی کا ہے۔ الکافی کے اندر 3 حصے ہیں، فروع کافی، اصول کافی، روضۃ الکافی۔ روضۃ الکافی کی جلد 8 ہے، صفحہ نمبر 124 ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے میرے شیعوں میں کوئی خاص بات ملی تو وہ یہ کہ میں نے جب ان کا امتحان لیا تو انہیں مرتد پایا، مرتد یعنی دین سے پھرا ہوا پایا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شیعہ کتاب کہہ رہی ہے، آن لائن نکال لو، آج کل آن لائن کا ہی زمانہ ہے۔ جی حضرت فرماتے ہیں مولائے کائنات، مجھے میرے شیعوں میں خاص بات یہ نکلی، اگر میں نے ان کا امتحان لیا تو انہیں مرتد پایا، انہیں آزمایا تو ایک بھی مخلص نہ تھا، انہیں چھنی میں چھانا تو کچھ نہ بچا، سارے نکل گئے۔ یہ مولا علی فرما رہے ہیں، عرصہ ہو گیا تکیوں پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور کہتے ہم علی کے شیعہ ہیں۔ آگے سنو، فرماتے ہیں انما شیعۃ علی، ارے علی کا شیعہ تو وہ ہے من صدق قولہ و فعلہ، جو قول اور فعل میں میری تابع داری کرے، میری اطاعت کرے، میری فرما برداری کرے۔ بتاؤ علی کا حقیقی شیعہ ماننے والا کون ہے؟ ہم اہل سنت و جماعت ہے۔ علی نے مدینے میں 24 سال حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے پیچھے نماز پڑھی، انہیں اپنا امام تسلیم کیا، تو ہم بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ فدق کا مطالبہ نہیں کیا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں ہم علی کے راستے پر ہیں۔ پھر ابھی حضرت نے بتایا کہ جب حضرت علی سے پوچھا گیا، کتاب کا نام میں بتاتا ہوں، قرب الاسناد، کون سی؟ شیعہ کتاب، حوالہ غلط نکل جائے منہ مانگا انعام۔ اور شیعوں کے یہاں جو 12 امام ہے نا، ان کا مرتبہ انبیاء سے بھی بڑھ کر ہے، اور ان پر انبیاء کی طرح وحی ہوتی ہے، معصوم ہے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ان سے غلطی امپاسبل ہو ہی نہیں سکتی شیعوں کے نزدیک۔ تو شیعہ کتاب قرب الاسناد، امام جعفر نے امام باقر اپنے باپ سے پوچھا، اے میرے باپ یہ بتاؤ علی اور معاویہ کی جنگ کیسے؟ آج سنترے کی گولی اس خبیث کتے کے پلے حسن اللہ یاری، جس نے ابو بکر و عمر کے اسلام کا انکار کیا ہے، اس سے دوستی سانس گاٹ۔ شیعہ اچھے لگتے، بریلوی برے لگتے، کڑوے ہیں نا بھائی، ایک دم فیکٹ بولتے۔ اور سن دے، یہ کلیم حنفیہ، پیسے ویسے کا لالچ مجھے نہیں ہے، نظرانہ وذرانہ لیتا نہیں ہوں، نظر آنا کافی ہے۔ کھڑے بھی نہیں رہتا، سیٹھ صاحب کب آ کے دیں گے؟ سیٹھ صاحب کو میں ہی دے کے چلا جاؤں گا، اللہ نے اتنا قابل بنایا مجھے۔ سنو، یہ کتاب ان کی، آج بڑی اتحاد کی بات ہو رہی ہے، آخری بات بول کر بات ختم کرتا ہوں۔ اتحاد اتحاد اتحاد، شیعہ سنی اتحاد، جگہ جگہ جلسے، اور صوفی، ہم تو صوفی ہیں۔ یہ ایسا صوفی نمازوں کا تاریخ، سنتوں کا چھوڑنے والا، صحابہ پر بھونکنے والا، ازواج مطہرات پہ زنا کی تہمت رکھنے والا، رسول اللہ کے پیاروں یاروں جگر پاروں شاہ سواروں چوکی داروں پر بھونکنے والا صوفی، اللہ کی قسم تم ضال و مضل ہو۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں یہ شیطان کے لقمے ہیں، صوفی نہیں ہے، یہ شیطان کے لقمے ہیں، صوفی نہیں ہے۔ صوفی تو کلیم منفی، یار فیکٹ بات بولتا ہے، جو حق ہے حق، جو باطل ہے باطل، گڑ گوبر ایک نہیں، پیشاب پانی ایک نہیں، ہاں اپنے یہاں وہ والا حساب ہے ہی نہیں، بالکل بھی ایک دم فیکٹ بات کرتے ہیں، کیونکہ بریلوی ہے، حقیقی صوفی وہی ہوتا ہے جو لوگوں کو حق بتائے۔ تو آج کل ٹرینڈ چلا ہے شیعہ سنی بھائی بھائی، ایک صاحب آئے بولے حضرت آپ بھی اس نعرے کے ساتھ ہو جائیے، شیعہ سنی بھائی بھائی۔ میں نے کہا ہونا تو چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ بڑا خطرناک ہے۔ مسئلہ یہ ہے میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، تو 3 ٹائم پڑھتا ہے نا، 3 ٹائم۔ رمضان میں میرے یہاں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، تیرے ایمان بگاڑے پہ کالا، اس میں سے جھانکو تو اندر کھڑا ہے کوئی کالا۔
تراوی صاف. اہل حدیث نے کیا کیا؟ ہاف. وہ چھوٹا شیعہ ہے، چنو سا، اسمال سا شیعہ ہے، ایک دم کدو سا. یہ بڑا ایک دم خطرناک ہے، یہ پڑھتا نہیں. تو میرے یہاں نمازیں 5، تیرے یہاں نمازیں کتنی؟ جاگ رہے ہو نا بھائی؟ ختم کر دوں؟ پکا بولوں؟ سنو، میرے یہاں نمازیں 5، تیرے یہاں نمازیں 3. میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا اینڈ، تیرا اس کے آگے بھی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسی رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل. میرا قرآن 30 پاروں کا جو محفوظ ہے اور صبح قیامت تک محفوظ رہے گا. تیرا 40 پاروں کا اور 70 گز کا تیرا قرآن. میرے یہاں مسجدیں ہیں، تیرے یہاں ایمان بگاڑے ہیں. میں ایک اللہ واحد کی پوجا کرتا ہوں، تو دلدل کی پوجا کرتا ہے، ذوالجنا کی پوجا کرتا ہے، علم کی پوجا کرتا ہے. تو مشرک ہے، تو بدعتی ہے، تو جہنم کا کتا ہے. تو عبادت کرتا ہے. ان لوگوں کے تو نے پتلے کرکٹ کر رکھے ہیں، اسٹیچو بنا رکھے ہیں، ان کی تو پرستش کرتا ہے. میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں. اتنا بڑا ڈفرنس ہے. پھر میری ماں سے میرے باپ کا نکاح ہوا ہے، تیری ماں 2 گھنٹے کے لیے اویو میں گئی تھی، میں تیرا بھائی کیسے بن سکتا ہوں؟ اور سن، اتنا ہی فرق نہیں، ہم لوگ نکاح کر کے لاتے ہیں اور تو 10ویں محرم کو شام غریبہ میں لیٹ ٹپاٹپ کیسے بھائی ہو گئے؟ بھائی نہیں ہو سکتے ہیں. اور 14 صدیوں سے جنگ جاری ہے. تو کہتا مولانا سب بھول جاؤ، مٹی ڈالو. اچھا، میں 14 صدیوں سے ایران پہ ملا باقر مجلسی نے جب یہ لکھا حیات القلوب کے اندر کہ جب امام مہدی آئیں گے تو ابو بکر اور عمر کو قبر سے نکال کر ایک درخت پہ لٹکا کے ان کا کفن اتار کے ننگا کریں گے. آدم سے لے کے دنیا کے آخری انسان تک جتنے گناہ ہوئے ابو بکر و عمر کے کندھے پہ ڈالے جائیں گے. زمین کو حکم ہوگا اے آگ نکل، ابو بکر و عمر کو جلا دیں گی. اور پھر ہوا کو حکم ہوگا ان کافروں کی راکھ کو اڑا لے جا. بتا، جو رسول اللہ کے پہلو میں لیٹے ہیں تیرا امام انہیں کافر کہتا ہے، تو میں کیوں نہ کہوں کافر کافر شیعہ، کافر 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 کافر. وہ ابو بکر عمر کا ایمان نہیں مانتا، جوتی کے نوک پر ہے میرے. وہ جا، جتنے کیس کرنے ہو کر لے. تو نے اپنی سرکار میں معاملہ ڈالا ہے، میں نے اپنی سرکار میں معاملہ ڈالا ہے. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تاج الشریعت شیر پالا، تاج الشریعت شیر پالا، مناظر اہل سنت، بازی اہل سنت. مجھے بتاؤ جن کی کتابوں میں یہ لکھا ہو کہ امام مہدی ابو بکر و عمر کو زندہ جلائیں گے، اما عائشہ کو قبر سے نکال کر فاطمہ کا بدلہ لیا جائے گا. او بدبختوں، تمہاری مائیں تمہارے غم میں ماتم کرے. او ماتمی اولادوں، او میراثیوں، او متا کی پیداواروں، مجھے بتاؤ اگر ابو بکر و عمر غلط ہوتے تو وہ اس حصے میں دفن ہوتے جس حصے کو نبی نے جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا کہا. ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ایک بات اور غور کرو، قبر میں مردہ ڈالنے کے بعد مٹی ڈالتے ہو نا 3 ٹائپ، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. کیا مطلب؟
ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا، اسی میں لے جائیں گے، اسی سے اٹھائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں انبیاء بشر ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، جو نبیوں کو بشر نہ مانے کافر ہے، لیکن انبیاء کی تخلیق جنتی مٹی سے ہوئی، اور ان کی مٹی میں کوثر و تسنیم کا پانی ڈالا گیا، اسی لیے انبیاء کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھتی، بالوں میں جوئیں نہیں ہوتی، بدن پہ کیڑے نہیں رہتے، پسینے میں خوشبو ہوتی، انبیاء محتلم نہیں ہوتے، انہیں احتلام نہیں ہوتا، یہ انبیاء کی خصوصیات ہے۔ اچھا، سرکار جہاں آرام فرما ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، تو آپ کا جسد خاکی ظاہری کو اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو ابو بکر و عمر کہاں لیٹے ہیں؟ وہ کس مٹی سے بنے؟ اور انگریز میں آج رافضیت پیروں سے پھیل رہی ہے، اور اس زمانے میں بادشاہوں سے پھیلی۔ جہانگیر کی بیوی پکی پکی شیعہ تھی، اس نے اپنے ایران میں مجتہد کو خط لکھا، ایک مجتہد کو ہندوستان بھیجو تاکہ یہاں شیعت کو فروغ دیا جائے، لیکن آتے آتے ایسا بوال کاٹنا، چھوٹے موٹے جو مولانا ہے ادرے گدرے پکنی کی فاتحہ چھوٹا موٹا کورس کرے ہوئے مولانا، ان لوگوں کو پچھاڑتے پچھاڑتے آنا تھا کہ تمہاری ہوا کھڑی ہو جائے اور دربار میں کوئی آپ کے مقابلے میں عالم نہ آئے، میں سب سے بڑا قاضی آپ کو بناؤں گی، شیعت پھیلا دینا۔ وہ ایران سے نکلا، چھوٹے موٹے عالموں کو لتاڑتے لتاڑتے ہراتے ہراتے الٹے پلٹے سوال کر کے ایسا ہے تو ویسا کیوں، ویسا ہے تو ویسا کیوں، ایسا کرتے کرتے آیا، اب پہنچا لاہور، حضرت میرا حسین زنجانی فقیر آدمی بیٹھے ہوئے محفل میں، سوچا یہاں پچھاڑ دوں گا تو پھر بادشاہ کے دربار تک میرا شہرہ ہو جائے، بولے حضور میں ایران سے آیا ہوں، اہل بیت کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کھڑے ہو جائیں۔ تو کھڑے ہو گئے مجتہد صاحب، کہتے میرے امام حسین کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ جہاں حسین دفن ہے کربلا معلیٰ میں، وہاں سے 40 میل چاروں طرف اگر کوئی پکا پیدائشی کافر جہنمی بھی دفن ہو جائے تو اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ میرا حسین زنجانی جلال میں کھڑے ہوئے، او بدبخت خبیث کی اولاد، کہ اگر حسین جہاں دفن ہے 40 میل تک کوئی پکا کافر دفن ہو جائے تو وہ جنتی ہوتا ہے، تو حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا کس نے؟ لبہائے رسول نے بنایا ہے۔ حسین نواسے کس کے ہیں؟ رسول اکرم کے ہیں۔ تو جب نواسے کا یہ عالم ہے تو نانا کے بازو میں کون لیٹا ہے؟ ابو بکر و عمر لیٹے ہیں۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، گلی گلی نگر 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 گلی گلی، ہر صحابی نبی۔ باتیں بہت ہے، باتیں بہت ہے، لیکن وقت اتنا اجازت نہیں دے رہا، اتنی اجازت نہیں دے رہا، اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آنا جانا لگا رہے گا، پروگرام میں ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، آگے بھی جہاں جہاں پروگرام ہے اٹینڈ کیجئے۔ ابھی تو قاعدے سے کٹائی کرنا باقی ہے، میں تو سید صاحب کو سننے آیا تھا، سنا، محظوظ ہوا، ماشاءاللہ بہترین نقابت بھی ہوئی، قرآن کریم بھی بچے نے بڑی مخارج کی رعایت کرتے ہوئے پڑھا ہے، اور نعت خواں تو ماشاءاللہ عامر رضا بہت اچھی نعت پاک پڑھی، میرا دل خوش ہو گیا۔ اور جتنے بھی اس جلسے کے اراکین ہیں، خاص طور سے ممتاز ملت کے چاہنے ماننے والے، اللہ تعالیٰ ان کے بازوؤں میں قوت عطا فرمائے، اور حضرت ممتاز ملت کے فیضان سے جتنے سامعین تشریف لائے ہیں ان سب کو مالا مال فرمائے۔ دوران تقریر دیکھو، انسان ہوں یار، کچھ بھی اوٹ پٹانگ ہو سکتا، جو میرے ذہن میں نہ ہو تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور آپ لوگوں کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلک کو پڑا کبھی دل جلوں سے کام نہیں، جلا کے خاک نہ کر دوں تو